بسم الله الرحمن الرحيم. ورب للتقليد ولا يكون مجرورها إلا نكرة موصوفة ولا يكون متعلقه إلا فعلا ماضيا نحو رب رجل كريم لقيته وقد تدخل على الضمير المبهم ولا يكون تمييزه إلا نكرة موصوفة نحو ربه رجلا جوادا لقيته والواو للقسم وهي لا تدخل إلا على اسم الظاهر لا على المزمر نحو والله لأشربن اللبن وقد تكون بمعنى رب نحو وعالم يعمل بعلمه أي رب عالم يعمل بعلمه والتاء للقسم وهي لا تدخل إلا على اسم الله تعالى. ورب للتقلیل اور رب تقلیل کے لیے آتا ہے. ولا يكون مجرورها الا نکرة موصوفة اور اس کا مجرور نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ. ولا يكون متعلقه الا فعلا ماضیا اور اس کا متعلق نہیں ہوتا مگر فعل ماضی. نحو رب رجل کریم لقیته کریم آدمی سے میں نے بہت کم ملاقات کی. کریم آدمی سے میں نے بہت کم ملاقات کی. وقد تدخل على الضمیر المبہم اور کبھی رب داخل ہوتا ہے ضمیر مبہم پر. ولا يكون تمییزه الا نکرة موصوفة اور اس کا تمیز نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ. نہ ہو جیسے ربہ رجلا جوادا لقیته سخی آدمی سے میں نے بہت کم ملاقات کی. والواو للقسم اور واو قسم کے لیے آتا ہے. وهي لا تدخل الا على اسم الظاہر اور وہ داخل نہیں ہوتا مگر اس میں ظاہر پر لا علی المضمر نہ کہ ضمیر پر. نحو واللہ لاشربن اللبن خدا کی قسم جیسے خدا کی قسم میں ضرور بضرور دودھ کو پیوں گا. وقد تکون بمعنی ربا اور کبھی کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ ربا کے معنی میں. کیا؟ واو. اچھا. نحو وعالم یعمل بعلمہ اور ایسے عالم جو اپنے علم پر عمل کرتے ہو بہت کم میں نے ان سے ملاقات کی. ای رب عالم یعمل. والتاء للقسم اور تا آتا ہے کس کے لیے؟ وہی لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالی اور وہ داخل نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر. نحو جیسے تاللہ لأضربن زیدا خدا کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. اچھا. ورب للتقلیل حروف جارہ میں سے ایک ربہ ہے. مصنف نے سب سے پہلے اس کا معنی بیان کر دیا اور وہ ہے تقلیل. ربہ کس کے لیے آتا ہے؟ تقلیل. تقلیل کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ربہ تقلیل کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ربہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا جو مدخول ہے اور اس کا جو متعلق ہے ان کے درمیان تعلق کم ہے. سمجھ آ گیا؟ ربہ کس کے لیے آتا ہے؟ تقلیل کے لیے. سمجھ آ گیا؟ تو تقلیل کا مطلب یہ ہے ادھر کہ ربہ کا مدخول اور اس کا جو متعلق ہے جس کے ساتھ یہ متعلق ہوتا ہے تو اس مدخول اور متعلق میں تعلق کم ہے. جیسے دیکھو رب رجل کریم لقیته مدخول وہ کیا ہے؟ رجل کریم رجل اور اس کا جو متعلق ہے لقیته تو رب بتاتا ہے کہ ان دونوں میں تعلق کم ہے. یعنی ایسے آدمی جو شریف ہوں ان سے میں نے کیا. سمجھ آ گیا؟ اچھا. تو یہ تو ربہ کا معنی بیان ہوا. کون سا؟ تقلیل. سمجھ آ گیا؟ مثال میں فٹ ہوا؟ بولے نا. اچھا. دوسری بات ولا يكون موصوفا اور اس کا مجرور نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ یعنی اس میں یہ بتاتا ہے کہ ربہ کا مدخول جو ہے مدخول وہ نکرہ موصوفہ ہوگا. نکرہ یعنی ایسا نکرہ ہوگا جس کی آگے صفت لائی گئی ہو تو یہ نکرہ کیا بن جائے گا؟ نکرہ موصوفہ. نکرہ موصوفہ سمجھ آ گیا؟ ایسا نکرہ کہ جس کی آگے تو یہ نکرہ موصوفہ ہوگا. اس کی بھی یہی مثال دیکھو رب رجل کریم لقیته. تو اب دیکھو رجل یہ رب کا مدخول ہے اور مجرور ہے اور یہ نکرہ موصوفہ ہے کیونکہ رجل ایسا نکرہ ہے کہ آگے اس کی صفت کریم لائی گئی. تو دیکھو رجل نکرہ موصوفہ ہوا نا. تو دیکھو دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اس کا مجرور نکرہ موصوفہ ہوگا. تو رب رجل کریم لقیته میں رجل مجرور ہے اور یہ موصوف ہے موصوفہ نکرہ ہے یعنی ایسا نکرہ کہ جس کے آگے صفت لگی ہے. نکرہ موصوفہ ہے. نکرہ موصوفہ کا کیا مطلب؟
ایسا نکرہ کہ جس کے آگے صفت لائی گئی ہے. کس کے ساتھ ادھر صفت لے گئی؟ کریم کے ساتھ. سمجھ آ گیا؟ تیسری بات ولا يكون متعلقه الا فعلا ماضيا. اس کا جو متعلق ہے نا ربا کا وہ فعل ماضی ہوگا. متعلق تو سمجھتے ہو نا؟ سمجھ آ گیا؟ وہ فعل یا شبیہ فعل جس کے ساتھ ظرف یا جار مجرور کو متعلق کیا جاتا ہے. تو جس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں. تو ربا کا متعلق کیا ہوگا؟ فعل ماضی. ہمیشہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی. جیسے دیکھو رب رجل کریم لقیتہ، اس میں لقیت فعل ماضی ہے نا. اچھا وقد تدخل على الضمیر المبہم، وقد تدخل على الضمیر المبہم، اور کبھی ربا ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے. پہلے تو پڑھ لیا کہ اس کا مجرور اور اس کا مدخول نکرہ موصوفہ ہوگا. اب یہاں پر بتاتے کبھی کبھی کیا ہوگا؟ ضمیر مبہم، ضمیر ولا يكون تمییزہ الا نکرۃ موصوفۃ، اور کبھی ضمیر مبہم پر داخل ہوتے اور وہ جو ضمیر مبہم ہوتا ہے ضمیر اس کی تمیز آگے نکرہ موصوفہ ہوگی. کبھی اس کا مدخول کیا ہوتا ہے؟ ضمیر مبہم، اور آگے اس ضمیر مبہم کی تمیز کیا ہوگی؟ نکرہ موصوفہ. کیا ہوگی؟ کیا مطلب آسان الفاظ میں؟ یعنی یہ ضمیر مبہم ممیز ہوگا، کیا ہوگا؟ اور آگے اس کی تمیز ہوگی، کیا ہوگی؟ اور وہ تمیز نکرہ موصوفہ ہوگی. یعنی وہ تمیز ایسا نکرہ ہوگی کہ جس کے آگے صفت لائی گئی. سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ہم نے پڑھا کہ ربا کا مدخول نکرہ موصوفہ ہوگا، اور ابھی ادھر کہتے ہیں کہ مدخول تو ضمیر مبہم ہوگا اور ضمیر مبہم کی تمیز آگے نکرہ موصوفہ ہوگی. تو مطلب ضمیر مبہم ممیز بن جائے گا اور آگے تمیز نکرہ موصوفہ ہوگی، یعنی ایسا نکرہ ہوگی جس کے آگے صفت لائی گئی. اس کی مثال دیکھو ربہ رجلا جوادا لقیتہ، ربہ رجلا. اب دیکھو ربہ ہو ضمیر یہ ربہ کا مدخول ہے، ہو ضمیر اور یہ مبہم ہے، آگے اس کی تمیز لائی گئی ہے نکرہ موصوفہ کے ساتھ. رجلن یہ اس کی تمیز ہے، اور یہ ایسا نکرہ ہے کہ جس کی آگے جوادن کے ساتھ صفت لائی گئی. کبھی سمجھ آ گیا؟ تو مدخول تو ضمیر مبہم ہے لیکن ضمیر مبہم کی تمیز آگے نکرہ موصوفہ کے ساتھ لائی گئی. یہ سمجھ آ گیا؟ اچھا آگے پھر کہتے ہیں والواو للقسم، حروف جارہ میں سے ایک واو ہے، اور واو کس کے لیے آتا ہے؟ قسم کے لیے. کس کے لیے؟ اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکا ہے کہ جہاں پر قسم وہاں پر کتنی چیزیں ہوگی؟ مقسم، 4 چیزیں، مقسم، مقسم بھی اور حرف قسم اور جواب قسم. اور واو قسم کے لیے آتا ہے وہی لا تدخل الا علی اسم الظاہر لا علی المضمر، اور واو اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اسم ضمیر پر داخل. واللہ لاشربن اللبن، دیکھو لفظ اللہ اسم ظاہر ہے یا اسم ضمیر ہے؟ اسم ظاہر، تو اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے. اور ادھر یہ قسم کے لیے ہے، اللہ کی قسم میں دودھ کو ضرور بضرور پیوں گا. وقت تکون بمعنی ربا، اور واو کبھی کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ ربا کے معنی میں. نہ ہو جیسے وعالم یعمل بعلمہ، تو یہاں پر واو بمعنی ربا ہے، واو بمعنی یعنی رب عالم یعمل بعلمہ، رب عالم یعنی ایسے عالم جو علم پر عمل کرنے والا ہو، بہت کم ان سے میں نے ملاقات کی. والتاء للقسم، حروف جارہ میں سے کیا ہے؟ تھا، اور تا بھی کس کے لیے آتا ہے؟ قسم کے لیے. کس کے لیے؟ قسم. وہی لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالی، حروف جارہ میں سے جو تا قسم کے لیے آتا ہے یہ صرف اللہ کے نام پر داخل ہوتا ہے. صرف کس پر داخل ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر، یعنی اللہ، یہ اللہ کا نام ہے. باقی جو ہے رحمان رحیم وغیرہ وہ صفات ہے، یعنی ایک ذاتی نام ہے اور باقی صفاتی نام. جیسے دیکھو تاللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور بضرور ماروں گا. تو اب دیکھو تاللہ میں تا کس پر داخل ہو گیا؟ لفظ اللہ پر. سمجھ آ گیا؟ یہ اسم ذات ہے اس پر. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر داخل ہوتا ہے، باقی پر داخل نہیں ہوتا. جیسے تاللہ لأضربن زیدا، یہ سمجھ آ گیا؟ چلو اس کا آپس میں تھوڑا سا تکرار کرے، پھر انشاءاللہ میں ادھر کچھ قواعد بھی بتاؤں گا اور پھر یہ ترکیب بھی ہو جائے.